نمائندگی کا حقوق چاہیے، اپنا آواز اٹھانے کے حقوق چاہیے۔ میرا ایک خواب ہے، میرا ایک خواہش ہے کہ جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو اور کشمیر کو او آئی سی میں آبزرور سٹیٹس دلوایا تھا، تو شہید بی بی نے کیوں یہ سٹیٹس دلوایا تھا؟ اس لیے شہید بی بی چاہتی تھی کہ جبکہ پاکستان عالمی دنیا کے فورمز پہ بیٹھ کر آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے اور کرتے آ رہا تھا، اس سے بہتر ہوتا کہ آپ خود اور عالمی سطح پہ بیٹھ کے آپ خود اپنا آواز اٹھائے، آپ خود اپنا حقوق جدوجہد کریں۔ تو ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اہم فیصلہ سازی کے لیے اہم ادارے ہیں، وہاں آزاد کشمیر کا نمائندگی ہونا، آواز پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تو ویسے جب تک پیپلز پارٹی بیٹھتی ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو جہاں ہو، ہم آپ کا آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ کا حقوق کا دفاع کرتے رہیں گے۔ مگر کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر جیسے او آئی سی میں آپ کا آبزرور سٹیٹس ہو، تو ویسے کیوں نہیں ابھوری سٹیج پہ جب تک رائے شماری مکمل نہیں ہوا تو تب تک کشمیر کا نمائندگی سی سی آئی میں ہونا چاہیے، تب تک کشمیر کا نمائندگی ابھوری آبزرور نمائندگی این ایف سی میں ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کے مالی وسائل کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں تو کشمیر کا آواز اس کمرہ میں ہونا چاہیے۔ یہ میرا فیصلہ ہے نہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم صرف آپ کو تجویز دے سکتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں، میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ لڑکانوں کے ایم این اے کے ساتھ ساتھ کشمیر کا کوٹلی کا بھی ایم این اے میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہو۔ چودھری یاسین صاحب اس الیکشن میں آپ کا ایم ایل اے کا امیدوار ہے، انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن میں چودھری یاسین صاحب آپ کا ابھوری آبزرور ایم این اے کا امیدوار ہو سکے گا۔ وہ اگر ہوا تو آپ خود اپنا آواز اٹھا سکیں گے، آپ خود اپنا بات کر سکیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں پڑتا کہ آزاد کشمیر پہ احتجاج کرو، آزاد کشمیر کو بند کرو، اپنا حقوق کا جدوجہد لڑنے کے لیے پورا کشمیر پریشان کرنے کے بجائے آپ کے اپنے نمائندے اسلام آباد میں بیٹھ کر، نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر، سینٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر آبزرور کے تحت آپ کے موقف، آپ کا رائے ادھر لے کر آ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہم حق حاکمیت کا حقوق دلوا سکیں گے۔ جہاں تک حق ملکیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہمارا پاکستان کے ہر صوبے کے پاس ہے، ہر علاقہ کے پاس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں کہ یہ جو کشمیر ہے یہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ جو کشمیر کے پہاڑ ہے، وہ جو کشمیر کا دریا ہے، یہ جو کشمیر کا سرزمین ہے، یہ 100% صرف اور صرف کشمیر کا عوام کا سرزمین ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے گلگت بلتستان سے وعدہ کیا کہ آپ کے حق مالکیت، جیسے میں صوبہ سندھ سے، صوبہ بلوچستان سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے حقوق کا، آپ کا زمین کا، آپ کا وسائل کا دفاع میں کروں گا، ویسے میں کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا سرزمین کا، آپ کا ملکیت کا، آپ کا وسائل کا بھی دفاع کرتا رہوں گا۔ تیسرا، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں، پورا آزاد کشمیر میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو کہ روزگار دلواتا ہے، جو روزگار کے موقع فراہم کرتا ہے، اور ان کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو تو سب جانتا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ روزگار قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوایا تھا۔
قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر مگر پاکستان کے باہر بھی پاکستانیوں کا روزگار کا بندوبست کیا تھا، مفت پاسپورٹ کا بندوبست کیا تھا۔ یورپ ہو یا عرب ممالک ہو، وہاں طے کر کے آئے تھے کہ آپ نے اگر نوکری دینا ہے تو میرے پاکستانی نوجوان نوکری کا خواہش مند ہے، روزگار کرنا چاہتے ہیں، محنتی ہے، بڑے ہوشیار ہے، آپ نے ان کو روزگار دینا ہے۔ اور آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا روزگار کی وجہ سے پاکستان کے باہر جو قائد عوام نے روزگار کا بندوبست کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے ریمیٹنس کے نام پہ پاکستان کا معیشت چل رہا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ قائد عوام کو، نواسا کو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کو موقع دیں گے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں روزگار کے مواقع کشمیری نوجوانوں کے لیے میرا پرائیورٹی ہوگا کہ آپ کو روزگار کے مواقع دیا جائے۔ آخری بات، میں موجودہ حالات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً جو کشمیر میں موجودہ حالات ہیں، تمام ہر کشمیری شہری، ہر پاکستانی شہری پریشان ہے، اور میں یہ جو درد ہے، یہ دکھ ہے، مجھے احساس ہے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ہمارا نانا کو شہید کیا گیا، دونوں ماموں کو شہید کیے گئے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنا والدہ کو بھی شہید کر چکے ہیں۔ تو میں وہ درد احساس کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ چاہے وہ پولیس آفیسر ہو یا فوجی آفیسر ہو، جو آپ کو تحفظ دلوانے کے لیے، پاکستان کا سرحد کو تحفظ دلوانے کے لیے، کام کرنے کے لیے نکلے تھے، تو گھر واپس نہیں لوٹ سکے۔ میں ان کا خاندان کا دکھ جانتا ہوں۔ ویسے ہی مجھے ان خاندانوں کو جن کے نوجوان احتجاج کے نام پہ نکلے تھے اور وہ واپس نہیں لوٹ آئے، میں ان کا گھر کا، ان کا دکھ کا، ان کا تکلیف کا احساس کرتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں، میں اپنا دشمن کے لیے بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس قسم کا تکلیف دیکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مطالبہ جو بھی ہو، وہ حق حاکمیت کا کیوں نہ ہو، وہ ریزرو سیٹس کا کیوں نہ ہو، وہ کسی ایک انسان کا زندگی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یا یہ 12 سیٹوں کا جو نخرہ ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تو جو سیٹوں کا مسئلہ ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے، اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے، اور کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر کرے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ لڑائی چل رہا ہے، وہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی بھی کے فیصلے بھی اسلام آباد کو کرنا چاہیے، بلوچستان کے فیصلے بھی اسلام آباد کو کرنا چاہیے، لیکن ہمارا زور ہوتا ہے کہ سندھ کا فیصلہ سندھ کرے گا، بلوچستان کا فیصلہ بلوچستان کرے گا، تو ویسے ہی کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا۔ مگر جو موجودہ حالات ہیں، جب میں مظفر آباد پہنچا تو باقاعدہ مجھے ایک خط لکھا گیا، ایکشن کمیٹی والوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا کہ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان حالات کو سدھارنے کے لیے، اور میں نے اسی وقت اگلا ہی دن میں نے ان کو بھی خط کا جواب دے دیا اور وزیر اعظم تک اپنا پیغام پہنچ گیا کہ میرے پاس ایک حل ہے اور میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ دونوں ریاست پاکستان اور احتجاج کرنے والے
ہمارا حل پہ یقین کر سکے. اور میرا یہ کیا تجویز تھا؟ تجویز